اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 3 بیٹیاں دی ہیں. دوسری بیٹی کی پیدائش کا ٹائم آیا, ہاسپٹل میں آپریشن ہوا, نرس کو معلوم تھا کہ ایک بیٹی ان کو ہے. دوسری بیٹی کی خبر لے کے جب وہ آئی تو اس نے یہ سوچ کے خبر دی, بیٹا ہوتا تو مٹھائی ملتی, بیٹا ہوتا تو پیسہ ملتا, بیٹی ہوئی ہے. بڑے دبے لہجے میں اس نے کہا کہ یہ بھی بیٹی ہوئی ہے. آج ہاسپٹلوں کی نرسیں ڈرتی ہیں بتانے کے لیے کہ دوسری بیٹی ہوئی ہے آپ کو. اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں, من آل جاریتین حتی تبلغا, جس نے 2 بیٹیوں کو پالا, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, حتی تبلغا, یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں, جا یوم القیامت انا وہو کہاتین, وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا, میرے ساتھ اس حال میں آئے گا جیسے دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. وہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ, اپنے رسول کے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر. بیٹی کو پالنے والا, بیٹی کی پرورش کا حق ادا کرنے والا قیامت کے دن اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا. یہ مقام ہے بیٹی کا میرے پیارے ساتھی. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے سوز سے ہے زندگی کا ساز دروں. یعنی عورت کے بغیر دنیا ادھوری ہے. دنیا کا کلر, دنیا کا رنگ, دنیا کی زینت عورت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس دنیا سے اگر عورت کو نکال دیا جائے تو دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. دنیا کا اٹریکشن, دنیا کی زینت, دنیا کی بیوٹی, دنیا کی خوبصورتی اس عورت سے ہے. اور اسی بات کو اور بہتر انداز میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی تمام چیزیں متاع ہیں, دولت ہیں, قیمتی ہیں, اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. المرأة الصالحہ, صالحہ عورت ہے, نیک عورت ہے. تو عورت اس کائنات کا جزو لا ينفک ہے, ایک ضروری حصہ ہے. اس دنیا کا, اس کائنات کا تصور نہیں کیا جا سکتا عورت کے بغیر. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, دنیا کی ساری نعمتیں ان کو حاصل تھیں, مگر ان کے بنانے والے کو معلوم تھا, اللہ کو معلوم تھا کہ آدم حوا کے بغیر ادھورے ہیں. اس لیے اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد حوا کو بنایا. اور جب تک حوا نہیں آ گئی تب تک نسل انسانی کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا. اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے, ایک جملہ بولا جاتا ہے, المرأة نصف الامہ, عورت سماج کا آدھا حصہ ہے. کسی بھی سماج کا, کسی بھی سوسائٹی کا ہاف حصہ, آدھا حصہ عورت ہے, اور باقی آدھے حصے کو جنم دینے والی بھی عورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں سورہ نساء کی پہلی آیت ضرور پڑھتے تھے. اور سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہی احسان یاد دلایا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے ایک جان آدم سے تم کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے. عورت کو اسلام نے کیا دیا ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. ایک بہت بڑا
طبقہ یہ ہے، ایسا ہے جو یہ مانتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا، اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اسلام نے عورت پر ریسٹرکشنز لگا دیے، پابندیاں لگا دی، عورت یہ نہیں کر سکتی، عورت یہ نہیں کر سکتی، عورت یہ نہیں کر سکتی۔ عورت کیا ہے بھائی؟ کیا عورت صرف ایک اپیوگ کی وستو ہے؟ عورت ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے؟ یہ جو جملے میں بول رہا ہوں یہ بولے جاتے ہیں اور اسلام کا نام لگا کے بولے جاتے ہیں کہ صاحب اسلام میں تو عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے۔ اور کچھ ہماری نادانیوں نے اور ہماری غلطیوں نے بھی سماج کو اس بارے میں مس گائیڈ کیا ہے۔ ہمارے سماج میں طلاق کا جو غلط طریقہ رائج ہوا، مرد غصے میں آیا، بیوی کو طلاق 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 بول دیا، وہ جس مسلک کو ماننے والا تھا اس مسلک کے مولوی نے فتویٰ دے دیا، بھائی تم نے طلاق 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 بول دیا، بیوی حرام ہو گئی۔ بیوی کی کوئی خطا نہیں تھی، یا اگر کوئی خطا تھی بھی تو کیا اتنی بڑی خطا تھی کہ طلاق دے دیا جاتا؟ طلاق ہو گیا صاحب، اب شوہر کو شرمندگی ہو رہی ہے، صاحب میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں، مولوی کے پاس گیا، مولوی نے کہا حلالہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ حلالہ ساری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ صاحب ان کے یہاں حلالہ کا کانسیپٹ ہے، اور حلالہ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ پری پلانڈ ایک شادی ہوتی ہے، اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کو ایک رات کے لیے سونپ دیتا ہے، اس پروسیس کا نام حلالہ ہے۔ کیا آپ کی کامن سینس، آپ کا دماغ یہ کہتا ہے، یہ مانتا ہے، یہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ اسلام جیسا دین حلالہ جیسی بغیرتی کا حکم دے سکتا ہے، یا اسلام جیسے دین میں حلالہ جیسی بغیرتی کے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے طلاق کے غلط طریقوں نے، ہمارے یہاں حلالہ کے نام پہ ہونے والی بغیرتی نے، اور اس کے بعد بہت سارے گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس نے، عورتوں کے ساتھ ہونے والے اتیاچار نے دنیا کو یہ نیریٹو گڑھنے پر مجبور کیا اور دنیا کو آمادہ کیا، اور دنیا نے یہ کہا کہ صاحب اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا ہے۔ ذرا تاریخ کے پنے الٹو میرے بھائی، ذرا 1400 سال پہلے دنیا کے الگ الگ سماج میں ذرا عورت کی استھتی کو دیکھو، عورت کی پوزیشن کو دیکھو۔ عورت کیا تھی؟ جانوروں سے بدتر یہ عورت زندگی گزارتی تھی۔ آپ کے بھارت کی سرزمین پر 1400 سال پہلے کی بات نہیں، 500 سال پہلے کی بات یہ تھی کہ بھارت میں شوہر کے مرنے کے بعد پتی کی چتا کے ساتھ پتنی کو جلا دیا جاتا تھا، اور اس کو ستی پرتھا کہا جاتا تھا، اور یہ عورت کا یعنی شوہر مر گیا تو بیوی کو بھی اس کے ساتھ مار دیا جاتا تھا۔ شوہر مر گیا، عورت ودوا ہو گئی تو ودوا عورت کی، بیوہ عورت کی شادی پاپ مانا جاتا تھا، چاہے وہ جوان ہو، خوبصورت ہو، اپنی جوانی برباد کر دے لیکن اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے پیارے نبی کے دور میں عرب کے اندر کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جن کے یہاں لڑکی پیدا ہونا کلنک مانا جاتا تھا۔ لڑکیاں پیدا ہوتے ہی باپ کے لیے افسوس اور غم کا صدمہ کی خبر لے کے آتی تھی۔ جس باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی باپ ٹینشن میں پڑ جاتا تھا، کیا کرے۔ قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنی قوم کو چہرہ نہیں دکھاتا تھا، سوچ میں پڑ جاتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کروں، اگر لڑکی کو پالوں گا، اگر پرورش کروں گا تو سماج بہت تانا مارے گا، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنی بیٹی کو لے جا کے مٹی میں گاڑ دوں، زمین میں گاڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات ایسی ملتی ہیں
کہ بعض صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے انہی ہاتھوں سے میں نے اپنی بچی کو زمین میں گاڑا تھا. اسلام نے آ کر اس اتیاچار کو ختم کیا. آپ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اور اسلام نے عورت کو جیون دان دیا. اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا جس سماج میں جینے کا حق نہیں تھا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑا گیا ہے, قتل کیا گیا ہے, مارا گیا ہے, اس لڑکی سے پوچھا جائے گا تیرا اپرادھ کیا تھا, تیرا جرم کیا تھا, تیرے باپ نے کیوں تجھ کو مارا, تیری ماں نے کیوں تجھ کو مارا. اسلام نے آ کر اس اتیاچار کو ختم کیا. میرے ساتھ اللہ کے پیارے رسول سے پوچھا گیا اَيُّ الذَّنبِ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو جبکہ تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک, اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو, یہ تیسرا سب سے بڑا پاپ ہے. تو اولاد کا قتل, بیٹی کا قتل, یہ اللہ کے نبی نے دوسرا سب سے بڑا پاپ قرار دیا, دوسرا سب سے بڑا گناہ قرار دیا. اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ عورت بنیادی طور پر عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں. عورت ماں ہوتی ہے, عورت بیٹی ہوتی ہے, عورت بیوی ہوتی ہے, اور چوتھا ایک روپ ہوتا ہے عورت بہن ہوتی ہے. عورت اپنے ہر روپ میں اسلام میں قابل احترام ہے, سمانت ہے, رسپیکٹڈ ہے. اگر عورت بیوی ہے اس کا کیا درجہ ہے؟ قرآن کا دوسرا پارہ کھولیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے مردو, تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے, تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو. اللہ اکبر. مرد و عورت کے رشتے کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اس سے اچھی تعبیر نہیں ہو سکتی, اس سے اچھے الفاظ نہیں ہو سکتے. بھئی ہم کون لباس پہنتے ہیں؟ میں کرتا کون سا پہنوں گا جو میری باڈی پر فٹ آئے؟ میں صدری کون سی پہنوں گا جو میرے شریر پر فٹ آئے؟ اللہ نے کہا کہ بیوی لباس ہے, یعنی تمہارے شریر کے لیے, تمہارے مزاج کے لیے, تمہارے نیچر کے لیے, تمہارے سبھاؤ کے لیے کوئی اگر فٹ بیٹھتا ہے تو تمہاری بیوی بیٹھتی ہے. تمہاری زندگی کی زینت ہے تمہاری بیوی, تمہاری زندگی کی خوبصورتی ہے تمہاری بیوی, تمہارے عیب پر پردہ ڈالنے والی ہے تمہاری بیوی, تمہارے ستر کو, تمہاری عزت کو, تمہاری آبرو کو چھپانے والی ہے تمہاری بیوی. تم اپنی بیوی کے لیے لباس, تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے, تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. بیوی بن کر کے آئی ہے تو سکون لے کر کے آئی ہے. یہ آج ہمارے ہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر چل رہا ہے, معاف کیجئے گا, اب مسلمانوں کی سوسائٹی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. اب تو وہ دور آ گیا, کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت کم لڑکے ایسے ہیں جس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو, بہت کم لڑکیاں ایسی ہیں جن کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو. یہ حرام کاری, یہ زنا کاری, یہ بدکاری, یہ ٹرینڈ بن چکی ہے, فیشن بن چکی ہے. مگر یہ بات یاد رکھنا میرے بھائیوں, حرام ریلیشن شپ آپ کو بدنامی دے سکتی ہے, آپ کو گناہ دے سکتی ہے, آپ کو لعنت دے سکتی ہے, آپ کو جہنم کا عذاب دے سکتی ہے, سکون نہیں دے سکتی ہے.
سکون حلال رشتے میں ملے گا، سکون بیوی سے ملے گا، سکون نکاح سے ملے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے اس نے تمہاری بیوی کو بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کی، رحمت پیدا کی۔ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت محبت نہیں پیدا کر سکتی، اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے بیوی 70 سال کی ہو جاتی ہے، شوہر 80 سال کا ہو جاتا ہے، وہ بھی بوڑھی ہو گئی، یہ بھی بوڑھا ہو گیا، جس میں طاقت نہیں ہے، شریر میں جان نہیں ہے، مگر بوڑھے کو بوڑھی کے بغیر چین نہیں ہے، بوڑھی کو بوڑھے کے بغیر چین نہیں ہے۔ یہ کون سی محبت ہے جو 80 سال کے بوڑھے کو بھی اپنی بیوی سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ کون سی محبت ہے 70 سال کی بڑھیا بھی اپنے شوہر کو کھانا پروس رہی ہے، چائے لا کے دے رہی ہے، پانی دے رہی ہے، دوا دے رہی ہے، اس کے سکھ دکھ کا خیال رکھ رہی ہے؟ یہ محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، یہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے میرے ساتھیوں۔ تو عورت بیوی ہے، اس کا یہ درجہ ہے۔ اور یہی عورت اگر ماں بن جائے، کیا کہنا اس کے نصیب کا؟ ماں کی شکل میں اس کا مقام اتنا بڑا ہے، اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، ایک صحابی سے آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ ماں کو ناراض کر کے، ماں کو ناخوش کر کے، ماں کو رلا کر کے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ عورت اگر ماں بنتی ہے، یہ 3 قربانی ایسی دیتی ہے جو دنیا میں کوئی کسی کے لیے نہیں دے سکتا۔ اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ آپ اپنے شریر پہ ایک چھوٹی سی پھنسی ہو جائے، پھوڑا ہو جائے، آپ کے شریر پہ دانہ نکل جائے، آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو، اینٹی بائیوٹک لیتے ہو، دوائیں لیتے ہو، انجیکشن لیتے ہو۔ میرے شریر میں 1 انچ بھی کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، نہ جانے اس کے شریر میں کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں، نہ جانے اس کے اندر کتنی تکلیفیں اس کو سہنی پڑتی ہیں، کتنی راتیں برباد ہو جاتی ہیں، کتنا درد سہنا پڑتا ہے، کتنی تکلیفیں سہنی پڑتی ہے، مگر 9 مہینے ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ اور پھر وہ جو ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا ٹائم، ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی بڑی اذیتیں ایک طرف ہیں، دنیا کی تمام بڑی بڑی تکلیفیں ایک طرف ہیں، اور ایک عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے وہ تکلیف ایک طرف ہے۔ یہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور یہ جاننے کے باوجود جنم دیتی ہے کہ اس پروسیس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، وہ مر بھی سکتی ہے۔ اپنے بچے کو جیون دینے کے لیے یہ ماں اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دیتی ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، قدرت کا نظام دیکھو، دنیا کے بہترین سے بہترین دودھ لا کے بچے کو دے دیے جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈڈ کمپنیوں کا ملک پاؤڈر لا کے دے دیا جائے۔ دنیا کے تمام ڈاکٹروں کا کہنا ہے بچے کو جو غذا، جو نیوٹریشن، جو طاقت، جو پوشن اس کی ماں کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی غذا کا سامان رکھا ہے، جو اس سے ملے گا وہ دنیا کے کسی اور ملک پاؤڈر سے نہیں مل سکتا ہے۔ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ ماں کی 3 قربانیاں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ جب بھی ماں باپ کا ذکر کرتا ہے ماں کی ان 3 قربانیوں کو ہمیں یاد دلاتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اے انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں تیرا دودھ چھڑایا۔
تو ماں کا اپنے پیٹ میں رکھنا اور جنم دینا اور دودھ پلانا، یہ 3 قربانیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ماں کا درجہ باپ سے بھی 3x ہے، 3 گنا زیادہ ہے۔ باپ کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، لیکن ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3x ہے، 3 گنا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارا باپ ہے۔ عورت اگر ماں ہے اس کا یہ درجہ ہے۔ اور یہی عورت اگر آپ کے گھر میں بیٹی بن کر کے جنم لیتی ہے، آپ اسے اپنے لیے کبھی بوجھ نہ سمجھیں۔ ہاں میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے سماج میں یہ کہا جاتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، بیٹیوں کو تو ایک دن ودا کرنا پڑتا ہے، بیٹیوں کو تو کسی اور کے گھر میں جانا پڑتا ہے۔ غلط ہے یہ بات، جھوٹ ہے یہ بات۔ اگر لڑکیوں کی شادی کر کے ان کو کسی اور کے گھر میں بھیجنا پڑتا ہے، بہت سارے کیس میں لڑکوں کو بھی بھیجنا پڑتا ہے۔ لڑکا جاب کر رہا ہے، آپ حاجی پور میں رہتے ہیں، بہار میں رہتے ہیں، لڑکا ممبئی میں رہتا ہے، شادی کر کے بہو کو لے کے چلا گیا، تو کیا بیٹا بھی پرایا دھن ہے؟ یہ تو استھتی اور حالات اور سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے مائنڈ سیٹ بنایا ہے لڑکی پرائی ہوتی ہے، غلط ہے یہ مائنڈ سیٹ۔ اسلام کی نظر میں لڑکی کبھی پرائی نہیں ہوتی۔ آپ مر جائیں گے، آپ کے وراثت اور ترکے میں ایک سوئی بھی چھوڑ کے جائیں گے، تو جیسے آپ کے بیٹے وارث بنیں گے ویسے آپ کی بیٹیاں بھی وارث بنیں گی۔ یہ شریعت کا قانون ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس میں اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی سارے مسلک کے علماء کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وراثت کے مسائل میں نہ کے برابر اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، جس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ آج امت اس سے دور ہے۔ کہیں ایک بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا کہ بہن کا حق مار کر کے بھائی تیسرا حج کرنے جا رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے، لیکن اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں اپنی بہن کو باپ کا جو حق ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے، باپ کی جو وراثت ہے وہ بہن کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ بند کر دو، عورت پرائی نہیں ہے، بیٹی پرائی نہیں ہے، بیٹی آپ کی اپنی ہے جیسے بیٹا آپ کا اپنا ہے۔ اسی لیے بیٹیوں کی شادی کرو تو یہ سوچ کے نہ کرو کہ جان چھوٹ گئی، پیچھا چھوٹ گیا۔ بیٹیوں کو ہمیشہ اپنا کر کے رکھو، بیٹیوں سے ہمیشہ پیار اور محبت سے پیش آؤ میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالی بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کا امتحان اللہ تعالی بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے، کن له سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ بیٹی آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اور آپ نے غور کیا نبی نے بیٹی کو امتحان قرار دیا ہے۔ امتحان تو ہے، جس دور میں 4 سال کی بچیوں کا ریپ ہو جاتا ہو، جس دور میں کبھی اپنا چچا، کبھی اپنا گھر کا کوئی رشتہ دار، کبھی گھر کا کوئی نوکر، کبھی کوئی ڈرائیور، کبھی کوئی ٹیچر، کبھی کوئی صفائی کرمی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کر دیتا ہو، ایسے سماج میں بچیوں کو پالنا اور بچیوں کی پرورش کرنا کسی امتحان سے کم نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس بچی کو پالنا بھی ہے، اس کے ارمان بھی پورے کرنے ہیں اور زمانے کی گندی نظروں سے اس کو بچانا بھی ہے۔ بہت بڑا امتحان ہے، بیٹی کو پالنا بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان میں اگر کھرے اتر گئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کن لہو سترا من النار، یہ بیٹی آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 3 بیٹیاں دی ہیں۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کا ٹائم آیا، ہاسپٹل میں آپریشن ہوا، نرس کو معلوم تھا کہ ایک بیٹی ان کو ہے۔ دوسری بیٹی کی خبر لے کے جب وہ آئی تو اس نے یہ سوچ کے خبر دی بیٹا ہوتا تو مٹھائی ملتی، بیٹا ہوتا تو پیسہ ملتا، بیٹی ہوئی ہے۔ بڑے دبے لہجے میں اس نے کہا کہ یہ بھی بیٹی ہوئی ہے۔ آج
آج ہاسپٹلوں کی نرسیں ڈرتی ہیں بتانے کے لیے کہ دوسری بیٹی ہوئی ہے آپ کو. اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، جا یوم القیامت انا وہو کہاتین، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، میرے ساتھ اس حال میں آئے گا جیسے دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. وہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر. بیٹی کو پالنے والا، بیٹی کی پرورش کا حق ادا کرنے والا قیامت کے دن اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا. یہ مقام ہے بیٹی کا میرے پیارے ساتھی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، دنیا کے اور مذاہب میں عورت روزہ رکھ رہی ہے، کس کے لیے؟ شوہر کی لمبی عمر کے لیے. عورت عبادت کر رہی ہے، اس کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ اس کے پتی کو مل رہا ہے. میرا جملہ نوٹ کر لیجئے، اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں جینڈر بیس ڈسکریمنیشن کیا گیا ہو، لنگ آدھارت بھید بھاؤ کیا گیا ہو. ایسی کوئی عبادت اسلام میں نہیں. ہر عبادت جو مرد کے لیے ہے، جو ثواب مرد کو ملے گا وہی ثواب عورت کو ملے گا. جینڈر بیس کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہے اور نیک عمل کرے گا تو ہم اسے دنیا میں ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اس کو بہترین بدلہ دیں گے. مرد کو بھی اس کی نیکی کا پورا پورا بدلہ ملے گا، عورت کو بھی اس کی نیکی کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اسلام نے شادی کے موقع پر عورت کے نکاح کے لیے، عورت کی شادی کے لیے کنڈیشن رکھی ہے. عورت کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں کو اس پر بھی تکلیف ہے، بھائی لڑکے کی شادی کے لیے تو ولی کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، لڑکی کی شادی کے لیے ولی کا راضی ہونا کیوں ضروری ہے؟ میں بتاتا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے عورت رانی ہے، نوکرانی نہیں ہے. نوکرانی سے ملنا ہو کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے مل سکتا ہے. لیکن رانی سے ملنا ہے تو رانی کے پی اے سے ملنا پڑے گا. رانی سے ملنا ہے تو پروٹوکول فالو کرنا پڑے گا. آپ ڈائریکٹ رانی سے نہیں مل سکتے. اسلام کہتا ہے عورت تو رانی ہے. ہر مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تیرے تجھ تک پہنچ جائے، ہر مرد کی رسائی تیرے دروازے تک ہو جائے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی مرد تجھ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تجھ کو پانا چاہتا ہے، اس کو پروٹوکول فالو کرنا پڑے گا. اس کو تیرے ولی سے ملنا پڑے گا، اس کو تیرے گارجین سے، تیرے باپ سے ملنا پڑے گا. باپ نہ ہو تو دادا سے ملنا پڑے گا، دادا نہ ہو تو بھائی سے ملنا پڑے گا. جو بھی تیرا ولی ہو ولی سے ملنا پڑے گا اور پراپر چینل سے آ کر کے نکاح کا پیغام دینا پڑے گا. واٹس ایپ پر آئی لو یو لکھ دینے سے اور فیس بک پر محبت کا اظہار کر دینے سے اور انسٹاگرام پر اور اسنیپ چیٹ پر میسج بھیج دینے سے کوئی تیرا محبوب نہیں بن جائے گا، کوئی تیرا چاہنے والا نہیں بن جائے گا. تو رانی ہے تو نوکرانی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو حقیر نہ بنا، تو اپنے آپ کو سستی نہ بنا. تو قیمتی ہے، تجھے نبی نے قیمتی بنایا، تجھے اسلام نے قیمتی بنایا. تو عورت کو اگر نکاح کرنا ہے، لا نکاح الا بولی، عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی. اب ہمارے آج کل کورٹ میرج بھی چلتی ہے. لڑکی لڑکا بھاگ گئے، کورٹ میرج کر لیا، کسی مولانا صاحب کو پکڑ کے نکاح بھی کر لیا. یاد رکھو اگر ولی کی اجازت نہیں ہے اور ولی شامل نہیں ہے، یہ نکاح انویلڈ ہے، یہ نکاح ناجائز ہے، یہ نکاح نہیں ہے، زنا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے بغیر ولی کے نکاح کیا فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، ایسی عورت کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے.